الدین الخالص۔ فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ ہماری نوجوان نسل آج اس موبائل کے ذریعے عشق اور پیار اور محبت کے نام پہ جو غلط راستے اپنا رہی ہے، خاص طور سے اس شعر میں دیکھیے، جان من جان جان آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے ہی حق میں خود بددعا ہو گئے، اپنے ہی حق میں خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنی ایک بنی ہے دلہن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ آج بڑی عام بات ہے، فیس بک پر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر کے تعلق بناتے ہیں، شریعت میں فیس بک اور سوشل میڈیا کے بھائی بہن کی کوئی حیثیت نہیں، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں ہے، بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں، بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہے، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیوی اور بچوں کو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ یہ سن کر کے تھوڑا آپ کو عجیب لگ رہا ہو، بیوی بھی دشمن اور بچے بھی دشمن۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورہ تغابن کی دونوں آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ فاحذروہم، اپنے بیوی بچوں سے بچ کر کے رہو۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بیویاں دشمن بن سکتی ہیں، بچے دشمن بن سکتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو انسان شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، اس کی دنیا کا مرکز اس کے بیوی بچے، اس کے سکون کی آماج گاہ، اس کے دل کا قرار اس کے بیوی بچے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، نہ تو تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، نہ تمہارے بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں۔ نہ مال کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ سے غافل ہونا، نماز سے غافل ہونا، قرآن سے غافل ہونا، نہ بچوں کے چکر میں، اولاد کے چکر میں تم اللہ سے غافل ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی کے چکر میں پڑ کر آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ شریعت کو بھول جائیں، حلال و حرام کو بھول جائیں، اولاد کی محبت میں آپ جائز اور ناجائز کو بھول جائیں، تو وہ اولاد آپ کی دشمن ہے، وہ بیوی آپ کی دشمن بن رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن جائے، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جائیں۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر کے رہنا، ان کی محبت میں آ کر کے تم کو کوئی ناجائز کام مت کرنا۔ اپنی اولاد کی پرورش کے معاملے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں، اپنی اولاد کی نگرانی کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم کو اللہ کے یہاں ذلیل ہونا پڑے، تم کو اللہ کے یہاں جہنم میں جانا پڑ جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تمہارے بیوی بچوں سے کوئی خطا ہو جائے، تمہاری بیویاں کوئی غلطی کر دیں، تمہارے بچے کوئی خطا کر دیں، تو تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو، تم بخش دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو۔ ہر بات میں ڈنڈا لے کے مت کھڑے رہو، ہر چیز میں سختی مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، معافی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے۔ اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگوں، تمہارا مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال بھی بہت ضروری چیز ہے اور اولاد بھی بہت ضروری چیز ہے،
نہ مال کے بغیر آپ کی دنیا میں خوبصورتی آ سکتی ہے، نہ اولاد کے بغیر دنیا میں سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اٹریکشن قرار دیا ہے۔ سورہ کہف آپ ترجمہ کدینے پڑھیں گے آپ، سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ او لوگوں، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، خوبصورتی ہے۔ دنیا کے اندر سجاوٹ اسی مال سے، اسی اولاد سے۔ اولاد کی اہمیت آپ اس سے پوچھئے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اس باپ سے پوچھئے جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کسی بچے کی انگلی کو پکڑنے کی، اس عورت سے پوچھئے جس کی گود مچلتی ہے کسی بچے کو گود لینے کی۔ میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے اولاد کی دعا مانگی اللہ سے۔ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑھاپے میں بھی اس نے اللہ سے اولاد مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب تک اللہ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے۔ بال سفید ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، مگر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا اذ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یاد کرو میرا بندہ زکریا مجھ سے دعا کر رہا تھا چپکے چپکے رات کے اندھیرے میں، اور کہہ رہا تھا اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، مگر اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اولاد نہیں دی، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی تربیت کون کرے گا، میرے خاندان کو صحیح راستے پر کون چلائے گا؟ اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی صحیح تربیت کون کرے گا؟ اے اللہ تو مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، ایک ایسا بیٹا دے دے جو ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی شکل میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا بچہ دیا جو اپنے باپ کی دعاؤں کے بالکل مطابق پیدا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھی بال بچے والا بنایا ہے، آپ نے بھی شادی کی ہے اور آپ کے بچے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، اے نبی وہ سارے کے سارے نبی بال بچے دار تھے، وہ سب اولاد والے تھے۔ سارے نبیوں کو ہم نے اولاد والا بنایا ہے، اے نبی آپ بھی اولاد والے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اور اس اولاد میں اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت بھی ہیں اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ بیٹی اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور پوسا، ان کی صحیح پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا۔ اتنا بڑا انعام ہے
بیٹی کی پرورش پر اور بیٹی کی تربیت پر، مگر یہ بیٹی بہت بڑا امتحان بھی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک عورت بھیک مانگنے والی میرے دروازے پر آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، فلم تجد عندی غیر تمرۃ، میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی، اس نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنی دونوں بچیوں کو 2 ٹکڑے میں بانٹ کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ منظر دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی۔ جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے کیا فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات شیئا، اے عائشہ، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے آزماتا ہے، بیٹیوں کے ذریعے جس کا امتحان لیتا ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا ماحول نہیں ہوتا ہے، ساس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، شوہر کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے۔ ابھی مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی 3-4 مہینہ پہلے، جنوری میں، ہاسپٹل میں نرس لوگ تو پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ پہلے سے کتنے بچے ہیں، معلوم تھا کہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اب جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچاری ڈر ڈر کے آ رہی ہے اور بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی ہے بیٹی بھی، ان کو بھی معلوم ہے 2 بیٹیاں پہلے سے، تیسری بیٹی ہوگی، کچھ ہمیں ملنے والا نہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ بیٹی ہوگی تو مصیبت ہوگی، یہ تو رحمت ہے، اللہ کی کرپا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن ماحول میرے بھائیوں ایسا بنا دیا ہے، اور اس ماحول کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں اور جب شادی کے قابل ہوتی ہیں تو باپ کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس بیٹی کی شادی کیسے کروں۔ اتنا بڑا بوجھ بنا دیا گیا اس لڑکی کی شادی کو کہ غریب باپ اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ میں کیسے جہیز کا انتظام کروں گا اور کیسے اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرنا، بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اتنے بڑے جاہل تھے، اتنے بڑے بے مروت تھے، جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو قوم کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں جا کر کے، مٹی میں جا کے دفن کر دوں۔ اتنی نفرت کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اسلام نے آ کر کے اس کپرتھا کو ختم کیا ہے، اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے، اسلام نے اور ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا، بیٹی رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن کر کے آتی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کو پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے برکت لے کر کے آتی ہے، پہلی اولاد لڑکی کا ہونا برکت کی نشانی ہے۔ تو بیٹیاں یہ برکت لے کر کے آتی ہیں میرے پاس، لیکن امتحان تو ہوتی ہے۔
بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے اور نبی نے اس کو امتحان قرار دیا ہے۔ بیٹی جب سیانی ہونے لگتی ہے، جب بڑی ہونے لگتی ہے، اب ماں باپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے زمانے کی ہوسناک نظروں سے بچانا ہے، غلط راستوں پہ چلنے سے بچانا ہے، بیٹی کے آبرو اور بیٹی کے دامن کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اسے سنبھالنا ہے، اسے بچانا ہے۔ پھر بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، وہ شادی بھی تو بھروسے کے اوپر کرتے ہیں، معلوم نہیں داماد کیسا نکلے گا، بڑے بھروسے سے شادی کرتے ہیں، ایسے بھی داماد مل جاتے ہیں جو بیٹیوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ جس بیٹی کو پھول کی طرح سنبھال کر کے رکھا تھا، جس بیٹی کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، اس بیٹی کو داماد مارتا پیٹتا ہے، اس بیٹی کو ساس جلا بھی ڈالتی ہے، اس بیٹی کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کی پرورش ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے اور آپ کے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس امتحان کے پورا کرنے پر ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ لیکن میرے بھائیوں جتنے لوگ یہاں پہ آج بیٹی والے اولاد والے ہیں، میں سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک آپ نے تقریروں میں یہ سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہر اولاد والا، ہر باپ، ہر ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات سن لے۔ آج تک آپ نے یہ سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ سنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر آج تک آپ نے شاید یہ نہ سنا ہو کہ اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ باپ جہنم کی آگ میں جائے گا، وہ ماں جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جنت حرام ہے اس ماں کے لیے جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کی، اس باپ کے لیے جس نے باپ ہونے کا حق نہیں لیا۔ اولاد سہارا ہے، اولاد زندگی کی زینت ہے، اور اولاد بہت بڑی آپ کے کندھے پر ذمہ داری بھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ انسان اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، باپ اپنا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں اپنا فرض نہیں نبھا رہی تھی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی اگر آپ نے ایک ماں کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے ایک باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آئیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم چند باتیں دیکھتے ہیں۔ آج سنا ہوگا آپ نے نیپال میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، انڈیا میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو گئی، مسلمان لڑکیاں آج اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہی ہیں۔ جانتے ہو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا میں یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ اسلام جیسے ایک مذہب ہے ویسے دوسرے مذہب بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب سچائی کا راستہ بتاتے ہیں، کوئی بھی مذہب اپنا لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ کا سویکار نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے تم کوئی اور دین اگر اپناؤ گے اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو اسلام قبول کیا جائے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی پڑھی ہے میں نے، ہندو مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت، ہندو مذہب کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہے کہ سارے دھرم ستیہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک بڑی مقدس کتاب ہے ان کی، عدالتوں میں جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے وہ قسم کھاتے ہیں
श्रीमद् भगवत गीता, उस किताब के अंदर भी ये बताया गया कि सत्य का मार्ग एक ही हो सकता है। मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग करके, सारे धर्मों को छोड़ करके परमेश्वर की शरण में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तभी तुम मोक्ष पाओगे, नजात पाओगे। यह बिल्कुल संस्कृत में तर्जमा है इस आयत का, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के अगर कोई दीन कबूल किया जाएगा तो इस्लाम कबूल किया जाएगा। आज अफसोस की बात है, हमारी कौम की बेटियों को इस्लाम का मतलब नहीं मालूम मेरे भाई। आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली, आला तालीम हासिल करने वाली हमारी बेटियां अकीदे के बारे में और तौहीद के बारे में कुछ नहीं जानती। मदरसे में कितने लोग अपनी बच्चियों को दाखिल करवाते हैं, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के क्या हालात हैं, मगर आज बड़े बड़े शहरों में, आप इंडिया की बात करें चाहे नेपाल की बात करें, मुसलमान अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहा है जहां दीन के नाम पर कोई तालीम नहीं दी जाती। क्या अल्लाह का सवाल नहीं होगा मेरे भाई? आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बच्ची के उंगली कट जाए आप पसंद नहीं करेंगे कि आपकी बच्ची की उंगली कट जाए। मैं एक मरतबा बिहार में एक प्रोग्राम में गया था, मेरी छोटी बच्ची की उंगली कट गई। वो जो पतंग का माजा होता है, पतंग के माजे से किसी तरीके से उंगली कट गई। अहलिया का फोन आया, वो वीडियो कॉल के जरिए बच्ची की उंगली मैंने देखी, बच्ची का खून बहता हुआ देखकर मैं तड़प उठा। बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी औलाद का खून बहे, उसकी औलाद को जरा सी खरोंच आए। आज हमारी औलाद जहन्नम का रास्ता अपना रही है, हमारी बेटियां बेहया हो रही हैं, हमारा नौजवान बेहया हो रहा है, और हम रातों में तहज्जुद पढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि हम नजात पा जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, और उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे। जहन्नम की आग से बचाओ अपनी औलाद, अपनी बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ। और एक बात याद रखो मेरे भाई, अगर औलाद आपकी लापरवाही की वजह से अगर दीन से दूर हुई है तो अल्लाह के यहां आप बच नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगों, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। इंसान से पूछा जाएगा उसकी फैमिली के बारे में, उसके परिवार के बारे में, औरत से पूछा जाएगा उसके घर के बारे में। तो आइए औलाद की तरबियत के सिलसिले में कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं कि हम औलाद की तरबियत के सिलसिले में, खास तौर से लड़कियों की तरबियत के सिलसिले में हम किन किन बातों का ख्याल रखें। बेटियों की तरबियत करने में मेरे भाई एक बात का हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि ये बेटियां कल समाज की इस्लाह का काम कर सकें, ये समाज को कुछ दे सके, समाज को कि इस्लाह में ये अपना हिस्सा अदा कर सके। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरत ये एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, अगर मोमिन मर्दों की इस्लाह का काम हो रहा है तो मोमिन औरतों की इस्लाह का भी काम होना चाहिए। आज कितने इलाके हैं नेपाल के, कितने इलाके हैं इंडिया के, मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है, जुमा का खुतबा हो रहा है, औरतों का कोई इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? साल में एक बार जलसा करा लेने से औरतों की इस्लाह नहीं हो सकती। आपको अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा। और आज अफसोस की बात यह है कि हम अहले हदीसों के यहां भी बहुत सारी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। करोड़पति लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर माहौल नहीं है, बेदारी नहीं है, औरतों का इंतजाम क्यों
نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کی تقریر عورتوں کے اندر بہت ساری دین کی معلومات پیدا کر سکتی ہے۔ کوشش کیجئے ہر مسجد پر جہاں جمعہ ہو رہا ہے عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، ہر پروگرام میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ عورتوں تک دین کی بات پہنچاؤ میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دیندار بنے اور دین کی تبلیغ کرے، یہ پہلا کام ہے ہمارا۔ بچیوں کی تربیت آپ کرتے ہیں، بچپن سے بچی کو یہ سکھاتے چلے کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ لڑکا نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی میں بہت فرق ہے۔ لڑکی کے دماغ میں یہ ڈال دے سب کے سامنے کپڑا اتارنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہے، وہ آگے چل کر کے عورت بنے گی، اور عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ماں اگر خود پردے والی ہوگی تو بیٹی بھی باپردہ ہو۔ کتنی مائیں ہیں ان کے گھر میں، ان کو احساس ہی نہیں کہ دوپٹہ میرا سر پر ہے کہ نہیں، کیسا کپڑا میں نے پہنا ہے، میرا گلا کیسا ہے، میرے آستین نظر آ رہی، میرا پیٹ نظر آ رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بچے سیکھتے ہیں اپنے باپ سے، بچیاں سیکھتی ہیں اپنی ماں سے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھو، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے بھائی کے سامنے بھی، اپنے بیٹے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھو۔ جہاں تہاں دوپٹہ مت رکھو، دوپٹے کو سینے پر رکھو، دوپٹے کو سر پر رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ بچیاں چھوٹی سی ہیں، 8 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، ان کو آپ منی اسکرٹ پہنا رہے، ان کو آپ ہاف پینٹ پہنا رہے، چڈی پہنا رہے۔ ان کو بچیاں جب بڑی ہونے لگے، سمجھدار ہونے لگے، ان کو آپ پورا کپڑا پہنا، شلوار اور قمیص پہنائیے، دوپٹے کی عادت ڈلوائیے، گھر سے باہر نکلے اسکارف لگا کے نکلے۔ ان کی تربیت ایسے کیجیے میرے بھائیوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ اللہ کے نبی کی ایک سالی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، اللہ کے نبی کی سالی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، وعلیہا ثیاب رقاق، اور حضرت اسماء نے جو کپڑا پہنا تھا وہ بڑا باریک کپڑا تھا، بڑا پتلا کپڑا تھا، بدن نظر آ رہا تھا، بدن کی شیپ نظر آ رہی تھی، پتلا کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کی سالی آپ کے سامنے آتی تھی، ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، لیکن کپڑا اتنا پتلا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المشیز، اے اسماء جب عورت جوان ہو جائے، جب عورت بالغ ہو جائے، لا تصلح ان یرى منها، تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، الا ھذا وھذا، آپ نے چہرے کی طرف اور ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی چہرہ اور ہتھیلی یہ اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی چہرہ اور ہتھیلی نظر آنا چاہیے، جوان عورت کے بدن کا کوئی اور پارٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ تو ایک عورت ہے، بے پردہ ہو کر کے نکلنا یہ تیری شان نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت کرو میری پیاری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو بچپن سے پورا ڈریس پہناؤ، پورا کپڑا پہناؤ۔ یہ منی اسکرٹ پہنانا، یہ چھوٹی نیکر پہنا دینا، یہ چڈی پہنا دینا 8-8 سال کی 10-10 سال کی بچیوں کو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کہہ کر کے ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، نہیں، ان کی عادت ڈالو تاکہ جب وہ 15 سال کی ہو جائے، جب 16 سال کی ہو جائے تو پھر اس کو پورا کپڑا پہننے میں شرم نہ آئے۔ اسی طریقے سے بچیوں کی تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، ان کو بتا دے کہ کون ان کا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عام بات ہے، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، ہماری بیٹی سے آمنے سامنے بات کرتا ہے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔
عید کا موقع آتا ہے، کتنے گھروں میں چاچا کا لڑکا چاچا کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، خالہ کے لڑکے اور خالہ کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حرام ہے یہ، ناجائز ہے یہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے یہ اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے، کسی غیر عورت کو ٹچ کرے یہ اتنی تکلیف کی بات ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سر میں لوہے کی سوئی کو چبھا دیا جائے تو اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی لڑکیوں کو سکھائیے۔ ہمارے یہاں دیور اور بھابھی کا رشتہ آپ دیکھ لیجیے۔ بھائی سعودی میں کام کر رہا ہے، چھوٹا بھائی گھر میں ہے، چھوٹا بھائی اپنی بھابھی کے سامنے آ رہا ہے، جا رہا ہے، بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ حالات دھیرے دھیرے بگڑتے ہیں اور دیور اور بھابھی کے درمیان ناجائز تعلقات چلنے لگے۔ کیوں کہا اللہ کے پیارے نبی نے الحمد الموت؟ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا سالی کے لیے موت ہے، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ بیوی کے لیے موت ہے، جو غیر محرم رشتہ دار ہیں بیوی کو چاہیے کہ غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرے، ان کے سامنے نہ آیا کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنی بچیوں کو آپ کی سکھائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول صحیح ہو تو اپنی بچیوں کو آپ صحیح اداروں میں ڈالیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا Give me an educated mother, I shall promise you birth of a civilized and educated nation۔ نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا مفکر تھا، اس نے کہا تھا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ تمہیں ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اچھی ماں تیار کر دی آپ نے ایک اچھی نسل تیار کر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کی قربانی کے واقعے کے موقع پر کیا کہا تھا؟ جب باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے تجھے دیکھا ہے، اے میرے بچے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوال یہ ہے اسماعیل تو اپنے باپ کے ساتھ پلے اور بڑے نہیں ہیں، باپ تو ملک شام میں رہتے تھے، اسماعیل تو مکہ میں اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ رہتے تھے، اسماعیل کو پالا ہے ہاجرہ نے، اسماعیل کی پرورش کی ہے ہاجرہ نے، اسماعیل اتنی بہترین تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ باپ نے نہیں کی ہے، ماں نے کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ ان کی ماں نے سکھائے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک پڑھی لکھی ماں، ایک دیندار ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ اسی لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو صرف خوبصورتی مت دیکھو، صرف دینداری مت دیکھو، صرف دولت اور پیسہ مت دیکھو، دینداری دیکھا کرو میرے بھائی۔ دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ آج کتنی غریب گھروں کی دیندار لڑکیاں ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کی عمر نکل رہی ہے، مگر آج دنیا داری اس قدر غالب آ چکی ہے کہ لڑکوں کی مائیں اور لڑکوں کے گھر والے ایسے رشتے تلاش کر رہے ہیں جہاں سے لمبا چوڑا جہیز ملے، جہاں لمبا چوڑا گھر مکان ہو، لمبی چوڑی جائیداد ہو اور لڑکی ایک دم حور جیسی ہو۔ میں کہتا ہوں خوبصورتی میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، دولت میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، برادری میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، مگر دینداری میں کمپرومائز مت کرو میرے بھائی۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لاؤ، کامیاب۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، نیک عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ او لوگو، تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے تو تین چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ قلبا شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان اپنے اندر پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار عورت میرے بھائی آپ کی بری عادتوں کو چھڑا سکتی ہے۔ سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھوٹ سکتی ہے، شراب پینے والے شوہر کی شراب چھوٹ سکتی ہے، زنا کرنے والے شوہر کی زنا چھوٹ سکتی ہے، اگر بیوی طے کر لے، بیوی ارادہ کر لے۔ فرعون جیسے ظالم کی بیوی نے بھی جب اپنے شوہر سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے کہا تھا کہ اس کو پال لیتے ہیں، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، تو فرعون کا دل بھی نرم ہو گیا اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ اگر عورت چاہے تو شوہر سے بڑی بات منوا سکتی ہے۔ دیندار عورت کو گھر میں کے لائیے، گھر کا ماحول بن جائے۔ لڑکیوں کی تربیت میں ایک بات کا اور خیال رکھیے میرے بھائی، بچپن سے لڑکی کو یہ بتائیے کہ تیرا کام گھر سنبھالنا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو بڑا عیب مانا جاتا ہے۔ لڑکیاں جب تھوڑا کالج وغیرہ میں پڑھنے لگتی ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بھوت بھی چڑھنے لگتا ہے کہ ارے یہ چولہا چوکی کرنا ہم کو نہیں ہے، یہ گھر سنبھالنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے۔ عورت گھر سنبھالنے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ عورت کا اصل کام گھر سنبھالنا ہی ہے۔ اس نے گھر سنبھال کر کے امام بخاری جیسے بچوں کو جنم دیا ہے، اس نے گھر سنبھال کر کے ابن تیمیہ جیسے بچوں کو جنم دیا ہے، حضرت فاطمہ نے گھر سنبھال کر کے حسن و حسین کو جنم دیا ہے۔ گھر سنبھالنا یہ عورت کی کوئی توہین نہیں ہے، عورت کی عزت ہے، عورت کا مقام اسی میں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تو چراغے خانہ کی اب رونق محفل ہوئی، تو چراغے خانہ کی اب رونق محفل ہوئی، دے کے گوہر تو نے کر لیے خزفرے سے قبول، تو نے قیمتی گوہر دے کر کے، جواہرات دے کر کے تو نے پتھر لے لیے۔ اللہ نے تجھ کو گھر کی زینت بنایا تھا، تجھے گھر کی رانی بنایا تھا، تجھے گھر کی ملکہ بنایا تھا، تو لوگوں کے منورنجن کا سادھن بن گئی، تو کبھی ہوائی جہاز میں مسافروں کا دل بہلانے والا سامان بن گئی، کبھی ایئرپورٹ پر لوگوں کو اپنا دل مائل کرنے کا ذریعہ بن گئی، اپنی خوبصورتی کے ذریعے لوگوں کے نظر کا، لوگوں کے دل و دماغ کی سکون پہنچانے کا ذریعہ بن گئی۔ اے عورت تو کیا تھی اور کیا بن گئی؟ اپنی عورتوں کو بتاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ کہ تو گھر والی ہے، تیرا کام گھر سنبھالنا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں اپنے گھر کے اندر رہا کرو، اسی گھر کے اندر تمہاری عزت ہے، اسی گھر کے اندر تمہارا سمان ہے۔ اسی لیے ہندی میں عورت کو کہتے گرہنی، پتہ نہیں نیپالی میں کیا بولتے، ہندی میں کہتے گرہنی۔ گرہنی مطلب گھر والی، عورت گھر والی ہے، گھر سنبھالنا اس کا کام ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بڑی اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں بچیوں کی تربیت کے بارے میں۔ میں جانتا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، یہ تقریر سنانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ الگ بات ہے آپ کیا ماحول ہے رات بھر پروگرام کرنے کا، مگر یہ ماحول اچھا نہیں ہے، پروگرام 12 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے۔ چند باتیں لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں سنا رہا ہوں، مائیں بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اپنی بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کے اوپر عمل کریں۔ بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد آتی، ہمارے یہاں لڑکیاں جب جوان ہونے لگتی ہیں، شادی کی عمر پہنچ جاتی ہے، تو مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ دیکھ تجھے ساس کو ایسے کنٹرول کرنا ہے، دیکھ تجھے شوہر کو ایسے دبا کے رکھنا ہے، تجھے نندوں کو ایسے دبا کے رکھنا ہے، وہ سب کو دبا کے رکھنے اور سب کو بس میں رکھنے کی بات سکھاتی ہیں۔ جبکہ سکھانا کیا چاہیے؟
کہ کیسے سب کا دل جیتا جائے، شوہر کا دل کیسے جیتا جائے، ساس کا دل کیسے جیتا جائے، نندوں کا دل کیسے جیتا جائے، بجائے دل جیتنے کا طریقہ سکھانے کے مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ کیسے راج کیا جائے اور کیسے سب کو دبا کے رکھا جائے۔ وہ لوگوں، بہترین عورت وہ نہیں ہے جو شوہر کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہو۔ بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا جواب سنیے گا اپنے نبی کا۔ بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جب شوہر کے گھر میں آنے کا ٹائم ہو، وہ میک اپ کرنا شروع کر دے، وہ بننا سنورنا شروع کر دے، وہ خوشبو لگانا شروع کر دے، وہ زیورات پہننا شروع کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر جب ٹھکھار کر کے آئے وہی پسینے کی بدبو ملے، وہی مسالے کی مہک ملے، وہی تیل میں اور پسینے میں لکھا ہوا کپڑا ملے۔ اپنے شوہر کے لیے اگر وہ نہیں سجے گی تو کس کے لیے سجے گی؟ یا تو الٹی بات ہے۔ جلسے میں جانے کے لیے میک اپ، شادی میں جانے کے لیے میک اپ، بہراوا گھومنے کے لیے میک اپ، لمبنی گھومنے کے لیے میک اپ، پارکوں میں جانے کے لیے میک اپ، شوہر بیچارے کے لیے کوئی میک اپ نہیں۔ جو میک اپ کا تیرے اصل حقدار ہے اس کے لیے تو میک اپ نہیں کرے گی تو کس کے لیے کرے گی؟ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مگر ایک بات بولوں، عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں، جیسے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے میں اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ اپنی اہلیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اہلیہ آپ کے لیے میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ مونچھوں کے بال بالکل ساتویں آسمان پہ جا رہے ہیں، آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ نائی سے کہہ کے تھوڑی مونچھوں کو سیٹ کر دیں۔ پسینے سے آپ بالکل شرابور ہیں اور کپڑے کا کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے سراپے کا کوئی ہوش نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے اندر رہ کر کے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کلین شیو کرا لے، داڑھی مڑوا لے، یا 50 سال کا آدمی ہو گیا ہے اب سفید بالوں کو کالا کر لے۔ جو حرام کام ہے وہ نہیں، جو جائز ہے، اگر 50 سال کا 40 سال کا شوہر ہے، بال کچھ سفید ہو رہے ہیں تو مہندی تو لگا سکتا ہے، جائز ہے، مہندی لگا لے۔ بیوی کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو جوان نظر آئے، انسان، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا اٹریکٹیو بنائے، خوبصورت بنائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں جیسے وہ میرے لیے سجتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کے اوپر تمہارا حق ہے تمہارے اوپر بھی عورتوں کا حق ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سجتا اور سجتا۔ تو سب سے بہترین عورت کی نشانی کیا ہے؟ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسری نشانی وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان لے۔ یہاں تو مانتی کم ہے، منواتی زیادہ ہے۔ ماننے کا جذبہ کم ہے، منوانے کا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بہترین عورت کی نشانی کیا بتائی؟ مان لے، بیوی شوہر کی بات مان لے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ لِمَا يَكْرَهُ، اپنے مال کے سلسلے میں اور اپنی آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے۔ اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ تین کام جو عورت کرے گی وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، یاد رکھو، آپ نے 5 ٹائم کی نماز اگر پڑھ لی، رمضان کے روزے آپ نے رکھ لیے، رات کو تہجد بھی آپ پڑھ لیں، نفل روزے بھی آپ رکھ لیں، لیکن اگر شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، تو آپ کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جنت میں جا ہی نہیں سکتی وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کسی کام سے آتی ہے، جب جانے لگتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازاتی زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں،
اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا، میری مائیں بہنیں سن لے کان کھول کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انت منہ، تم دیکھ لو کہ تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو، فانما هو جنتک ونارک، تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا شوہر ہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ شوہر کی خدمت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اور شوہر کی خدمت نہیں کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ یہ ہے شوہر کا مقام۔ تو بیوی شوہر کی اطاعت کرے اور خدمت کرے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کو یہ سبق سکھائیں، یہ سبق نہ سکھائیں کہ تجھے اپنے شوہر کو انگلیوں پر نچانا ہے اور تجھے اپنی ساس کو بس میں کرنا ہے اور نند کو بس کرنا ہے۔ محبت اور پیار کے ذریعے سب کا دل جیتے، یہ تربیت اپنی بچیوں کی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں تھوڑے حساس بنیے۔ بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھیں۔ بچی کے ہاتھ میں 10,000 والا موبائل تھا، اچانک سے اس کے پاس 50-60 ہزار کا آئی فون آ گیا۔ بچی کے ہاتھ میں 300 روپے کا پرس تھا، اچانک سے 2,000 روپے والا پرس کہاں سے آ گیا۔ بچی آپ کی، بیٹی آپ کی، جو جی چاہتا ہے منگا لیتی ہے، پیسے آپ بھی نہیں دے رہے، اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جاننا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ نگرانی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت مریم مسجد میں رہتی تھی اور ان کی پرورش کون کرتے تھے؟ اس دور کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ پرورش کرتے تھے حضرت مریم کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ انار کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل بھی موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کہتی ہیں یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نظر رکھو اپنی بیٹیوں پر، رات کو 2 بجے وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ اسکول کے نام پہ وہ گئی تھی، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، وہ 4 بجے گھر کیوں آ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے۔ آج حالات بہت برے ہیں ہندوستان میں، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو پیار اور محبت کے نام پر کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، گھر میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکیاں اچھا کپڑا پہنتی ہیں نا، کبھی ماں تعریف نہیں کرتی، کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے باپ تعریف نہیں کرتا۔ تو جس کی گھر میں کوئی تعریف نہیں کرتا، کبھی اس کی کوئی خوبی بیان نہیں کرتا، اس کو ایک ہلکی سی تعریف بھی اس کا دل مائل کر دیتی ہے۔ اب اس کے کالج میں پڑھنے والا ایک لڑکا وہ کہتا ہے کہ ارے تمہارے بال تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، تمہارا ہیئر اسٹائل تو بڑا اچھا ہے، تمہارا یہ بڑا اچھا ہے، تمہارا وہ، اب یہ تعریف کے جملے پر وہ پھول جاتی ہے۔ تو گھر میں اپنے بچوں کو محبت دو، اگر آپ محبت نہیں دیں گے، آپ پیار نہیں دیں گے تو باہر سے ان کو پیار بھرے جملے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، آکرشت کریں گے، مائل کریں گے اور بہت جلدی وہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ گھر میں ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی کو محبت اور پیار کے ساتھ اس کی تربیت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچیوں کی تربیت کرنا بہت نازک کام ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہے، اللہ کی قسم وہ برے سے برے ماحول میں چلی جائے وہ اپنے دامن کو بچا لے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے جو لڑکی نقاب پہن کے نکلتی ہے اور آپ اسی پر ناز کرتے ہیں صاحب ہماری لڑکی تو نقاب میں نکلتی ہے، صرف نقاب سے آپ کی لڑکی بچ جائے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کتنی نقاب والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہیں، ہوٹلوں میں پکڑی گئی ہیں، پارکوں میں پکڑی گئی ہیں، پورے ہندوستان بھر سے ڈاٹا آ رہا ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے۔ نقاب کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، تربیت ہونی چاہیے۔
اپنی بچی کو بچپن سے سکھاؤ تو قیمتی ہے، اور قیمتی چیز کو ہلکی سی کھروچ بھی لگ جائے تو وہ نقصان اس کا ہو جاتا ہے۔ 10,000 کا موبائل ہے، گر گیا ٹوٹ گیا چلے گا، لیکن 1 لاکھ کا آئی فون آتا ہے، اس کو انسان کتنا سنبھال کے رکھتا ہے؟ یار 1 لاکھ کا موبائل ہے۔ عورت دنیا کی قیمتی چیز ہے، اسلام نے اسی اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی لڑکیوں کو یہ چیز آپ بچپن سے سکھا دیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مائک تو چالو ہے نا بھائیو، آپ سکون سے بیٹھے رہیں، بس میں تقریر کے اپنے آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ 3 بج چکے ہیں، ہمارے شیخ احمد حسین صاحب بھی میرے خیال سے مائک اسٹیج پر آ ہی رہے ہیں۔ آخری باتیں بیان کر رہا ہوں میں، آپ بیٹھے رہیں۔ لائٹ نہیں ہے لیکن آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑکیوں کی پرورش یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ کی تربیت آپ کی لڑکی کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کی لڑکی کی چال سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں اور مدین جب وہ پہنچتے ہیں تو 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کنویں کے پاس لوگوں کی لائن لگی ہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور وہ 2 لڑکیاں اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے سائڈ میں کھڑی ہیں، کنارے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما، حضرت موسیٰ دونوں لڑکیوں کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہماری پرورش ایسی نہیں ہوئی ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے، ہم مردوں کی لائن سے لگ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکے ہارے ہوئے ہیں، پردیس سے آئے ہیں، حضرت موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو لیا اور کنویں پہ لے جا کے ان کو پانی پلا کر کے ان کو ریٹرن لوٹا دیا۔ نہ تو تھینک یو کا انتظار کیا، نہ شکریہ کا انتظار کیا، نہ ان لڑکیوں کا ایڈریس پوچھا۔ آج کا نوجوان کسی لڑکی کی مدد کرے گا تو اس کا پورا بایو ڈاٹا جب تک نہیں لے لے گا تب تک مدد نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نوجوانوں کو سبق دیا کہ اگر کبھی مصیبت میں کوئی عورت نظر آئے تو اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس کی مدد کرو، نہ کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور بغیر کسی بدلے کے کی، بغیر کسی توقع کے کی۔ جب ان کی مدد کر لی، ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، میں تیری بھلائی کا محتاج ہوں۔ اے اللہ، پردیس سے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، تھکا ہارا ہوں، اے اللہ تو ہی کرم فرما، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ ادھر موسیٰ نے دعا کی، ادھر اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ اب قرآن کریم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کی خوبصورتی نہیں بتائی، اس لڑکی کی ہائٹ نہیں بتائی، قرآن نے کیا بتایا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مسلمان لڑکی کی چال سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ مسلمان گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی چال میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کی گفتگو میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کے لباس میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں سے بھی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، ہماری لڑکیوں سے بھی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں، دھیان دیں میرے بھائیوں۔ اور آخری بات، اپنی لڑکیوں کو صرف دنیا دار مت بنائیں، ان کو دیندار بنائیں۔ اپنی اولاد کے اندر دین کی محبت پیدا کیجئے، اپنی اولاد کے اندر جنت کی محبت پیدا کیجئے، اپنی اولاد کے اندر آخرت کی طلب پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بتائیے اپنی بچیوں کو۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بہترین زندگی دیجئے، مگر اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ دیکھ تیری ماں عائشہ، تیری ماں حفصہ اور تیرے نبی کی بیویوں نے 2 مہینے ایسے گزارے۔
گزارے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور کھا کے اور پانی پی کے تیرے نبی نے گزارا کیا ہے، تیرے نبی کے اہل بیت نے گزارا کیا ہے. یہ حالات اپنی بچیوں کو بتاؤ گے. جانتے ہیں جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس کو ہم آیت تخیر کہتے ہیں، جب قرآن کریم کے 21ویں پارے کی آخری آیتیں نازل ہوئی، یا نساء النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، دنیا کا پیسہ دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہنا، تم نبی کے گھر سے نکل جانا، میں تم کو عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں. اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو تم نبی کے گھر سے چلی جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو نکل جاؤ نبی کے گھر سے، دولت لے لو، نبی کے گھر سے نکل جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو اے نبی کی بیویو تم نیکی کا کام کرتی رہو، اللہ تم کو ضرور بدلہ دے گا. جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ کہا عائشہ بڑی اہم بات ہے. اے عائشہ کوئی جلدی نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر بتانا. اے اللہ کے نبی بات کیا ہے بتائیے تو صحیح. اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ دی. اے عائشہ یہ قرآن کی دو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے تمہیں، یا تو تم نبی کے ساتھ رہو اور نبی کے ساتھ رہ کر کے سوکھی روٹی کھا لو، سوکھی روٹی کھا لو، معمولی زندگی گزار لو، یا پھر نبی کو چھوڑ کر کے عیش و آرام کی زندگی کو اپنا لو. اے عائشہ تم بتاؤ تم کیا قبول کرو؟ میری پیاری ماں بہنوں کیا جواب دیا تھا اماں عائشہ نے؟ کیا جواب دیا تھا ذرا غور سے سننا. اماں عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے کوئی رائے نہیں لینی ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، اس کے رسول کو چنتی ہوں. مجھے اللہ چاہیے، مجھے اس کا رسول چاہیے، مجھے جنت کا گھر چاہیے، نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام، نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. میں روکھی سوکھی کھا لوں گی، میں بھوکی رہ جاؤں گی مگر نبی کے ساتھ رہوں گی. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اپنی اولاد کو یہ تربیت دو، اس کی ضرورت ہے. آج دنیا داری بہت زیادہ دماغوں پر حاوی ہو چکی ہے اور دینداری سماج سے رخصت ہو رہی ہے. ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.